بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ دوسری جگہ پر ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی رسوائی ہو، کوئی پریشانیوں میں جائے، لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن انسان بے سمجھی کی وجہ سے شیطان کی باتوں میں آ کر کے اور اس طرح کے کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے انسان رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ اور شیطان جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں تب سے اسی نے انسان کے خلاف شرارتیں شروع کی۔ ویسے جن اور شیطان یہ پہلے سے ہیں، شیطان جنات میں سے ہے، اور یہ انسان سے پہلے سے دنیا کے اندر موجود ہے، اور یہ ملعون تب بنا، مردود تب بنا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس زمانے سے لے کر کے مسلسل اپنی شرارتوں میں لگا ہوا ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کی کہ اگر مجھے مردود کیا جا رہا ہے، لعنت بھیجی جا رہی ہے، تو میں تیرے بندوں کو تیرے دین پر چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، تو بھلے زور لگا، جو تیری باتوں میں آئیں گے وہ جہنمی، جو تیری باتوں کو ٹھکرائیں گے ان کے لیے میں جنت دوں گا اور جنت بناؤں گا۔ تو ابھی شیطان اس زمانے سے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اسلم، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی ہے ہر ایک کے ساتھ، اور ہر وقت انسان کو برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے، کوئی بھی اچھائی والا کام اس سے دور کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ ہر وقت جتنے بھی دنیا کے اندر برے کام ہوتے ہیں، چھوٹے یا بڑے، ان کے اندر بنیاد یہی شیطان ہوتا ہے۔ بانسری بنانے والا شروع میں شیطان تھا، اور لواطت کی بیماری پھیلانے والا شیطان تھا، زنا کا بنیاد ڈالنے والا شیطان تھا، عاشقی معشوقی کی بیماری ڈالنے والا قابیل کے زمانے کے اندر یہی شیطان تھا۔ پورے ہر ایک واقعے کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن خاص باتیں آپ کو بتاؤں کہ شیطان آپ کے ہر چیز کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ نماز کی تیاری کرو گے تو ضرور آپ کو خیال آئے گا کہ چھوڑو یار نماز کو، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر نکل پڑے نماز کے لیے پہلے تو آپ کو آنے سے ہی روکے گا۔ اگر آپ نے کام کو، دوستوں کو، کسی اور یعنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے نکل پڑے تو پھر آپ کے دماغ میں یہ ڈالے گا جلدی کرو جلدی کرو، وہ یاد کر رہا ہے تجھے، وہ یاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو پھر جلد بازی میں لگائے گا، یار کھانا تیار ہو رہا ہے تو نماز کے لیے جا رہا ہے، جلدی جا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دوسرے کھا جائیں گے۔ مسجد میں زیادہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ ایک بزرگوں نے کوئی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے کوئی کھیتی کی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کس کو دے گا، تو دو اور بندوں کا نام لیا اور تیسرا اس کا نام لیا کہ جو مسجد میں جاتے دیر سے ہیں، نکلتے جلدی ہیں نا، ان کو بھی میں دوں گا۔ یعنی وہ میرے پیارے لاڈلے ساتھی ہیں جو مسجد میں جاتے بہت دیر سے اور نکلتے بہت جلدی ہیں۔ خیر یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ
تراویح کے بعد وطر کے بعد سارے لوگ بہت جلدی بھاگتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے یار۔ 1-2 منٹ کے بعد اٹھا کریں، بھلے نفل بعد والا نہ پڑھیں، وہ لازمی نہیں ہے، لیکن جلدی نہ نکلا کریں۔ کم از کم 1 منٹ وہیں بیٹھے رہیں، ساتھ جو بیٹھا ہے اسی کے ساتھ سلام کریں، یا ویسے ہی کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کوئی تسبیح کر لیں یا کوئی دعا کر لیں، اس کے بعد نکل جائیں، لیکن بہت جلدی نکلنا اچھا نہیں ہے۔ تو خیر شیطان آنے نہیں دے گا، آ گئے تو جلدی کرائے گا، اور اگر نماز میں شروع بھی ہو گئے نا تو بھی وسوسے ڈالے گا کہ یہ خیال وہ خیال، ادھر پتہ نہیں وہ پرانی بھولی ہوئی باتیں بھی آپ کو نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں۔ یہ وہی شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اور شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ ذکر کرے، تلاوت کرے یا کوئی نیکی کا کام کرے، صدقہ خیرات کرے، کبھی بھی شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو شیطان سے پوچھا کہ بتا تو صحیح تو کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ تو اس نے بولا یہ اپنا گر کیسے بتاؤں گا، نہیں بتاتا۔ بولا کچھ تو بتا۔ پھر اس ابلیس نے کچھ باتیں بتائیں۔ بولا ایک بات تو یہ ہے کہ اگر میرے وار سے بچنا چاہتے ہو تو جو نیکی کا کام کرنا ہے جلدی کرو، نیت کی اور پھر تھوڑا سا تاخیر کی، پھر آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ جب بھی کوئی وعدہ کرو تو جلدی پورا کرو، پورا نہیں کرو گے تو پھر اس کو میں توڑوا دوں گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو ہدیہ صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو فوری طور پر دے دو، اگر جلدی نہیں دیا تو پھر آپ سے وہ توفیق چھن جائے گی، پھر میں بیچ میں آ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر بولا کہ جب کوئی عورت کہیں باہر نکلتی ہے نا تو اتنا حسین کر کے سامنے والوں کے دماغ میں ڈالتا ہوں کہ کتنی بھی بڈھی ہو، بوڑھی ہو، کالی کلوٹی ہو، لیکن سامنے والے کے دماغ میں آتا ہے یار دیکھوں تو صحیح کتنی حسین ہوگی، اس کے چہرے کو دیکھوں، نہیں نظر آتے تو پاؤں کو دیکھوں، ہاتھوں کو دیکھوں، تھوڑا اندازہ تو ہو کہ ہے کس طرح کی۔ اور یہ سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اذا خرجت المرأة من بیتها استشرف الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اسی کو بڑا حسین کر کے پیش کرتا ہے، پھر اسی کے چال ڈھال یہ سب چیزوں پر نظر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے سختی سے منع فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتیں جب چلیں تو اس طریقے سے پاؤں رکھیں کہ ان کے پاؤں رکھنے کا، قدم رکھنے کی بھی آواز ادھر ادھر نہ جائے، کیونکہ شیطان اسی کو پھر لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ کوئی عورت جا رہی ہے دیکھو اس کو۔ تو شیطان ہمیشہ انسان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان ابلیس کا، شیطان کا اتنا نظام مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتے، نہ تو کوئی رشوت دی جا سکتی ہے، نہ کوئی لالچ دی جا سکتی ہے، ہر وقت تمہارے سامنے آئے گا، اور روزانہ باقاعدہ رپورٹ لیتا ہے۔ اگر کسی ادارے والے، مدرسے والے اگر روزانہ رپورٹ لیں نا طلباء سے، شاگردوں سے، تو وہ نظام بہت مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر کہیں صفائی ستھرائی کا نظام ہو، روزانہ کوئی نگرانی کرنے والا، بھائی صفائی کیسی ہوئی ہے، صحیح ہوئی نہیں ہو، تو وہ کام صحیح چلتا ہے۔ تو یہ ابلیس ظالم روزانہ اپنی رپورٹ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پر ابلیس، پھر اپنے چیلوں کو بولتا ہے کہ آ جاؤ مجھے رپورٹ دو، پھر وہ جا کر کے رپورٹ دیتے ہیں، کوئی بولتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی یہ کیا، یہ کیا۔ اس طریقے سے بتاتے رہتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اسی کو دکان میں مصروف کر دیا۔ ایک بندہ کہیں کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو لڑا دیا، اور میں نے آج میاں بیوی کے اندر جھگڑا بنا دیا۔ تو جب میاں بیوی کے جھگڑے کی بات آتی ہے تو ابلیس اسی شیطان کو بلا کر کے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، یہ بڑا پیارا آدمی ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو ایک پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی سے پوچھتا ہے کہ بتا تو نے کیا کام کیا؟ اس نے بولا کہ مجھے اور کوئی موقع نہیں ملا، بس اتنا ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مدرسہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اسی کو روک دیا، مدرسے کی جگہ پر اسی کو بہلا کر کے اور کھیلنے کے لیے لے گیا۔ تو ابلیس اٹھ کر کے اسی کو گلے لگاتے ہیں اور اسی کو تاج پہناتے ہیں کہ اس نے بڑا کام کیا، کیونکہ علم سے محروم کر دیا کسی کو۔
علم سے محروم ہونا، حدیث سننے سے محروم ہونا، قرآن سننے سے محروم ہونا، یہ شیطان کی نظر میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اور جو شیطانی چیلے انسان ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کے اندر بڑا زور لگاتے ہیں کہ درس کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، بس آ جاؤ، کیوں بیٹھتے ہو اتنی دیر؟ فارغ ہونے کے باوجود بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ وہی شیطان ہوتا ہے یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو شیطان انسان کو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کوئی اچھائی کی طرف جائے یا کوئی اچھا عمل کرے۔ ایک بزرگ کی تہجد کی نماز رہ گئی تو اس کو افسوس ہوا بڑا، دوسرے دن بڑا رویا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری رات نفل پڑھتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، یا اللہ یہ لاڈلی عبادت سے تو نے مجھے محروم کر دیا آج۔ تو 2-4 دن کے بعد پھر وہ تھکا ہوا تھا، نیند لگی ہوئی تھی، تو ابلیس نے خود آ کر کے ایک انسان کی صورت میں اس کو جگایا، اٹھو بھائی نماز پڑھو۔ یہ یار تیری بڑی مہربانی، اللہ تجھے خوش کرے، تو ہے کون یار؟ اس نے بولا میں شیطان ہوں۔ ارے شیطان، تو مجھے تہجد کے لیے جگانے کے لیے آیا ہے؟ بولا ہاں ہاں۔ کیوں؟ بولا میں نے کوئی تیرے اوپر احسان نہیں کیا، تو نے پرسوں جو تجھے میں نے سلا دیا تھا، اس کی وجہ سے تو نے جو دن کے اندر توبہ کی، تو یہ ایسی توبہ کی جو اس توبہ کی وجہ سے، اس آہوزاری کی وجہ سے 100 سال کے نفلوں کے اندر اتنا آدمی درجہ نہیں پا سکتا جتنا تیری توبہ اور زاری کی وجہ سے ہوا۔ اس وجہ سے میں نے بولا اس سے تو کم از کم تجھے پیچھے کروں۔ ایسا شیطان، نام ہی شیطان، تو باقی نام ہی کافی، وہ لکھا ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں ہوتی تھی ڈاولینس فریج اور یہ، تو ساتھ میں لکھتے تھے نام ہی کافی ہے، تو آج ان کا بھی نام ہی کافی ہے شیطان کا۔ ایک کوئی بندہ سویا ہوا تھا دیوار کے پاس، تو دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہونے لگی، گرنے لگے، تو یہ شیطان بھاگتا آیا ایک انسان کی صورت میں آ کر اس کو جگہ، اٹھو 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 اٹھو، دیوار گر رہی ہے۔ یہ جلدی سے سائڈ پہ کھڑے ہو کر، یار بڑی تیری مہربانی، دیوار گر گئی، بڑی تیری مہربانی، تو نے مجھے بچایا۔ بولا بچایا کہاں، وہاں اگر تیرے اوپر دیوار گرتی تو شہید ہو جاتا، بڑے رتبے پر آ جاتا، میں نے اس سے تجھے دور کر دیا کہ شہید نہ ہو جائے۔ ابھی دیکھو اس کو نقصان کیا ہے، لیکن بس جلن ہے کہ انسان کسی رتبے پر نہ پہنچ سکے، انسان کسی اچھے درجے پر نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنائی اور لے جا رہے تھے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کشتی میں سوار کیا تو ابلیس بھی آ گیا ایک بوڑھے کی شکل میں۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ نہیں بتا رہا تھا، اس کو پکڑ کر کے حضرت نوح کے پاس لے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کون؟ حضرت غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کرو، میں آ گیا، بس ابھی نہیں کروں گا ایسی حرکت۔ تو ہے کون؟ بولا ابلیس ہوں۔ اور ابلیس خبیث تو یہاں؟ تو اس نے بولا کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نہیں پہلے بتا تو کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بھلا؟ ابھی پکڑا تو ویسے ہی گیا، اگر بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ 2 چیزوں کے ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، ایک حسد کے ذریعے، دوسرا حرص کے ذریعے۔ حسد کے ذریعے اس کے اوپر جلے گا، اس کے اوپر جلن ہوگی، یار یہ اتنا بڑا گھر بنا ہے، میں اس سے بڑا بناؤں گا، یہ اتنا اچھا کپڑا پہنا، میں اس سے اچھا پہنوں گا، اور اسی کو اتنا مال کہاں سے آ گیا، پھر اس کے ساتھ گلا کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس کی غیبت کرے گا کہ اس کی لوگ عزت کیوں کرتے ہیں۔ یہ بیماری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حرص اور آئے بھائی، کھانا تو جب ویسے ہی 2 روٹیاں ہیں تو 10 روٹیاں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طریقے سے تو ہر چیز کے اندر حرص کے پیچھے پڑ کر کے، جو بھی حرص کے پیچھے پڑا نا وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تلبیس ابلیس سے کتاب ہے، اسی کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندے کو خواہش تھی کہ میں شیطان کو دیکھوں، شیطان کو دیکھا، کوئی چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اس نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ بولا یہ جال ہیں۔ بھائی کس چیز کے جال ہیں؟ لوگوں کو پھنسانے کے۔ اچھا میرے لیے کون سا جال ہے؟ بولا میرے لیے کون سا جال ہے؟ بولا تیرے لیے جال کی ضرورت نہیں ہے، تو ویسے ہی چٹکی پہ بھٹک جائے گا۔ نہیں میں ایسا تھوڑی ہوں تیری باتوں میں آ جاؤں۔ خیر 1-2 دن کے بعد کیا کیا کہ ایک کوئی نہر تھی، نہر کے قریب یہ بندہ جا رہا تھا، وہی کراس کرنے کے لیے جیسے وہاں پہنچا تو کشتی چلی گئی۔ ابھی کشتی کے بغیر چلنا مشکل تھا،
اتنے میں یہ ابلیس ایک بوڑھی کمزور عورت کی شکل میں آ کر کے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ تو اس نے پوچھا کہ اماں کون ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اب مجھے جانا تھا، اس طرف بچے ہیں میرے معصوم، رو رہے ہوں کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن کشتی چلی گئی، ابھی رو رہی ہوں کہ کیسے جاؤں؟ تو اس نے بولا ہاں کشتی تو چلی گئی، مجھے بھی جانا ہے لیکن نہیں ابھی کشتی، کیا کروں؟ تو اس نے خود جیسے جانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جوڑے، اللہ کے واسطے مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، اور میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، میں یہاں بیٹھوں گی تو کوئی درندے آ کر کے کھا جائیں گے، ادھر سے بچے رو رہے ہیں، میں آپ کو دعائیں دوں گی، وہاں بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو اس کو بھی رحم آ گیا، اسی کو بٹھا لیا اپنے کندھے پر۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گیا، بیچ نہر کے اندر پہنچے تو ابھی اس کو یقین تھا کہ ابھی یہ یعنی اگر تھوڑی میں نے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ ڈوبے گا۔ وہیں پکڑ کو ہاتھ بالوں کو پکڑ کر کے اور کہنے لگی کہ ہاں گدھا جلدی جلدی چل۔ ارے تو کون ہے، تیرے اوپر میں نے اتنا بڑا احسان کیا ہے اور تو اتنی بدماشی کر رہی ہے ابھی یہاں؟ بولا تو بول رہا تھا نا مجھے کس جال کے ذریعے سے پھنسائے گا، ابھی یہ بغیر جال کے تجھے پھنسا دیا نا۔ تو شیطان بڑا خطرناک ہے، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اندر کوئی بھلائی ہو سکے اور وہ کوئی اچھا کام کر سکیں۔ ایک مرتبہ کسی نے اسی شیطان کو بولا کہ یار تجھے شرم نہیں آتی، ہر جگہ پر فساد فساد فساد، نہ لوگوں کو نیکی کرنے دیتا ہے، نہ ہی پھر خود کوئی توبہ طائب ہوتا ہے۔ بولا میں تھوڑی لڑاتا ہوں کسی کو، خود ہی لڑتے ہیں، میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں۔ اس کو بتایا کہ آ جاؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ ویسے ہی لڑتے ہیں، میں ان کو لڑاتا نہیں ہوں۔ کیسے؟ ایک حلوے والے کی دکان کے پاس گیا، کوئی ذرا سے انگلی حلوے میں ڈال کر کے اوپر دیوار پہ لگا دی۔ ابھی دیوار پر میٹھا جو لگا ویسے کھانے کی کوئی چیز نظر آئی تو چھپکلی آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ تو سامنے کسی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے چھپکلی کو دیکھا، جوتا اٹھا کر کے مارا، چھپکلی کو مارا جو تو وہ جوتا آ کر کے حلوے میں پڑا۔ ابھی جھگڑا شروع، حلوائی نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، بولا میں نے اس کو تھوڑی مارا تھا، میں نے اس کو مارا تھا۔ آخرکار یہ جھگڑا چلتے چلتے ایک دوسرے کو مارا ماری شروع کی، اس نے بھی اپنے لوگوں کو بلایا، اس نے بھی ملایا اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بولا میں نے تو ذرا سی انگلی لگائی تھی۔ تو یہ جو بھی بیوی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے، یہ سارا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو آپ شیطان دشمن سمجھو۔ جیسے تمہارا پڑوس کا کوئی دشمن اس کو سلام کرتے ہو؟ نہیں، تو پھر اس شیطان کو گھر میں کیوں بٹھاتے ہو؟ اس شیطان کو اپنے دل میں کیوں بٹھاتے ہو؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انصفتنی یا بنی آدم، اے انسان تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اخرجت عدوک من بیتک وما اخرجتنی عدوی من بیتی، اے انسان تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تیرے دشمن کو تیرے گھر جنت سے نکال دیا۔ شیطان مردود ہو کے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن تو نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نہیں نکالا۔ مومن کا دل اللہ کی رہائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے، اور شیطان اسی کے پاس اگر وسوسوں کے ذریعے سے، برائیوں کے ذریعے سے انسان شیطان کو آنے دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے دشمن کو نکال دیا اور ہم نہیں نکال رہے۔ اسی میں پھر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے نا، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں نکالتا مومن کے دل سے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے دل میں آتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ تو ایمان لانا تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے نا، تو انسان ہوا، مومن ہوا میزبان، اللہ رب العالمین ہوا مہمان، تو گھر کی صفائی کرنا میزبان کی ذمہ داری ہے، مہمان کی تو نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کرے گا تو اللہ رب العالمین کے رحمتیں برکتیں بھی ملیں گی، نہیں تو نہیں۔ تو جہاں کہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بنیاد شیطان ہوتا ہے، اس وجہ سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اور اگرچہ دکھائی نہیں دے رہا، طاقتور بڑا ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ابھی اس کی اتنی گلہ غیبت کر رہے ہیں، وہ کوئی خوش ہو رہا ہوگا؟
بڑی اس کو جلن ہو رہی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین جو ہمارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں نا وہ ہمیں بچاتے ہیں، ورنہ پیچھے سے کوئی تھپڑ لگا ہم کیا کریں گے؟ ابھی کل کسی ایک نے ایک مسئلہ پوچھا، آج پھر وہی مسئلہ کسی دوسرے نے پوچھا، بولا کہ ہمارا بچہ تھا وہ زندگی میں چھوٹا تھا، مرنے کے بعد بڑا ہو گیا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کسی نے بتایا کہ وہ عام لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنات کا اثرات تھے، اور جنات نے اس کو اندر سے سارا کھوکھلا کر دیا اور کھینچ کے بڑا کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو شیطان کو دشمن سمجھیں، اتنا بڑا طاقتور دشمن ہے، آپ صرف اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، ذرا سا ذکر کرو، اس کو آگ لگ جاتی ہے، پھر آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرو، شیطان سے کے باتوں میں بھی نہ آؤ، گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ ہر چیز کے اندر گناہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کے اندر۔ نماز پڑھو گے تو ہاتھوں کو ادھر ادھر ہلانے کے خیالات ڈالے گا، کپڑے پہنو گے فیشنی پہنانے کی کوشش کرے گا، بال کاٹو گے انگریزی کاٹنے کی کوشش کرے گا، داڑھی کے معاملے میں بولے گا کہ چھوڑو مولویوں کو اور مسلمانوں کو، نبی پاک کے طریقتوں کو، تو داڑھی مونڈ دے کاٹ دیں۔ یعنی ہر چیز کے اندر، کھانا کھاؤ گے بولے گا سیدھے ہاتھ سے کیوں کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا۔ اگر بیٹھو گے بولے گا کہ استاد کے سامنے ادب کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ جا رہی اس کی طرح۔ اگر ٹوپی کیوں پہنتا ہے، بالوں کو فیشنی بناتے۔ یعنی ہر چیز، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر شیطان کی شرارتیں نہ ہو۔ مسجد میں آؤ گے بولے گا سیدھا پاؤں کیوں داخل کر، الٹا پاؤں پہلے داخل کر۔ لیٹرن میں جاؤ گے بولے گا دعائیں کیوں مانگتا ہے، کھانا شروع کرے گا بولتا ہے بسم اللہ کیوں پڑھتا ہے، سنت کے مطابق کیوں بیٹھتا ہے۔ ہر چیز کے اندر شیطان کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اگر علماء سے جڑے رہو گے، دین کے ساتھ جڑے رہو گے تو بچ سکو گے، ورنہ بچنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کے فضل کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے۔ ایک واقعات ہے حدیث شریف میں، مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا برسیسا، بہت بڑے ولی اللہ تھے، پرانے زمانے اسرائیل کے زمانے کے تھے، اللہ والے تھے، کسی کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے کے اندر چھپ کے عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، آج کے زمانے میں چھپ کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں ماحول میں جڑے رہنے کا حکم ہے۔ کوئی بندہ شادی نہ کرے اور ذکر و اذکار میں لگ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ کاروبار نہ کرے اور ایسے ہی خیرات پر چلتا رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو خیر وہ ایسے عبادت کرتا تھا، شیطان نے چاہا، ابلیس نے چاہا کسی طریقے سے اس کو میں گمراہ کروں، بڑی کوشش کی، لیکن اس کے صومعہ عبادت خانے کی طرف کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، اور 70 سال تک وہ مسلسل عبادت میں دن رات مصروف رہا تھا۔ ابھی اس کو خراب کرنا بھی آسان تو نہیں تھا۔ تو ابلیس نے کیا کیا کہ ایک کھڑکی تھی اسی کے کمرے کے اندر، وہاں سے کبھی کبھار باہر ہریالی دیکھنے کے لیے یعنی کھڑکی کھولتا تھا۔ تو اس ابلیس نے کیا کہ اس کھڑکی کے سامنے دور کہیں اس کے کھولنے کے ٹائم پر نماز میں کھڑا ہو جاتا۔ بس اس نے جیسے نماز کے لیے نیت باندھی، اس بزرگ کی نظر پڑی اسی پر، تو دل میں احساس ہوا یار اللہ والے کوئی ہیں۔ پھر یہ جب تک وہ کھڑا دیکھتا رہا تو یہ عبادت میں قیام میں کھڑا رہا۔ پھر دوسرے دن دیکھا تو وہ بندہ پھر رکوع میں کھڑا ہوا ہے، وہ لمبا رکوع کئی گھنٹوں تک، وہ کوئی عبادت نہیں کر رہا تھا، اس کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ پھر سجدے میں تو اسی طرح سجدے میں پڑا رہا۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد ایک سخت بارش ہوئی، بارش کے اندر بھی دیکھا کہ وہ اسی طرح سے عبادت میں کھڑا ہوا ہے۔ شیطان، ابلیس، جنات جو ہیں یہ مختلف شکلیں اپناتے رہتے ہیں، کبھی سانپ بن گئے، کبھی مولوی بن گئے، کبھی چور بن گئے، کبھی انسان بن گئے، کبھی کتا بن گئے، کبھی بکری بن گئے، کبھی کیا، اس طرح سے ان کے شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور بارش کے اندر جیسے اس نے دیکھا یار اتنی تیز بارش میں یہ نماز میں لگا ہوا ہے، تو اس کو بولا یار میرے قریب آ جاؤ، یہاں آ کر کے چھت کے نیچے نماز پڑھو۔ تو پہلے تو اس نے بولا چھوڑو میری عبادت خراب نہ کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، کیوں میری عبادت میں رخ نہ ڈالتے ہو۔ اس کے دل میں اور زیادہ شوق پیدا ہوا، یار بڑا نیک آدمی ہے۔ پھر دوبارہ جو اس کو منت و سماجت کی تو وہ آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہاں آ کر کے
رہنے لگا، پھر کئی سالوں تک یہ اسی کے کمرے میں عبادت کرتا رہتا. جب بھی وہ بزرگ نیند سے اٹھتا تو یہ عبادت میں لگ جاتا، جب وہ سو جاتا تو پھر یہ اس کے خیالات بھی خراب کرتا اور گھومتا رہتا. آخر کچھ سالوں کے بعد اس نے بولا یار ابھی مجھے واپس جانا ہے، ابھی میں یہاں رہ نہیں سکتا، آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں، ہمارے پرانے بزرگوں کی طرف سے ہدیہ ہے. وہ یہ کہ کچھ ذکر کے الفاظ ہیں، کتنا بھی کوئی بیمار ہو اس کے سامنے پڑھو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے بولا چھوڑو یار میرا لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. بولا بڑا بے وقوف ہے، مفت میں تجھے میں ہدیہ دے رہا ہوں، اتنی بڑی قیمتی چیز، اور تو انکار کر رہا ہے. تو وہ لے لی. ابھی یہاں سے جا کر کے اسی ابلیس نے کیا کیا، بادشاہ کی لڑکی کے اوپر کوئی اثرات ڈالے کہ اس کو دورے پڑنے لگے. ابھی اثرات شیطانی تھے، دوائیاں ادھر ادھر سے لیتے رہے، بڑے بڑے حکیموں کو طبیبوں کو بلاتے رہے، لیکن کوئی فائدہ ہو ہی نہیں رہا. کوئی بیماری تھی ہی نہیں تو کہاں سے فائدہ ہوتا. آخر کار پھر بادشاہ کے دماغ میں ڈالا کہ کسی بزرگ سے دم کراؤ. آج کل کے بزرگ ہیں نا، بولتے ہیں کہ میری بہن کو بیماری ہے، بولتا اس کو لے آؤ، اس کے رگ کو دیکھوں گا. ارے تیرا رگ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ بولا اسی کے سینے میں جلن ہوتی، بولتا سینے پہ ہاتھ رکھوں گا. لانا تو تیرے اوپر، تو پیر ہے. ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ، اور لوگ بھی اتنے بے وقوف ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ارے بابا وہ ہوا کا دم کرے، فو ایسے دم کرے گا، وہ تو دور سے بھی کر سکتا ہے نا، لڑکی کو ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر تو پھر وہ عاملوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس گئے تو وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر آخر کار ایسا ہوا کہ بادشاہ کو بولا کہ وہ جو فلاں بزرگ ہے نا اسی کے پاس اگر کوئی جائے تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس کا بزرگ ہونا تو سب کو پتہ ہے، یہ حدیث شریف میں واقعہ ہے پورا. تو آخر وہاں جو وزیروں کو مشیروں کو بھیجا تو اس نے انکار کیا، نہیں بھائی میں کسی سے نہیں ملتا ہوں، میں کوئی علاج معالجہ نہیں کرتا. پھر بادشاہ خود چلا گیا، اپنی بیٹی کو لے کر کے اس سے دم کرایا، اور اسی ٹائم پر ابلیس نے اپنے اثرات ہٹا دیے اور لڑکی ٹھیک ہو گئی. واپس لے گئے. ابھی مہینے 2 مہینے کے بعد پھر اثر ہوا، پھر اس کے پاس لے آئے. ابھی اسی دوران کوئی اس بادشاہ کی کسی دوسری حکومت کے ساتھ جنگ ہونی تھی، تو بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو بھی تیار کیا، لیکن پریشان ہوا کہ ابھی بیٹی کو کیا کروں، ابھی وزیر کے پاس چھوڑوں، کس کے پاس چھوڑوں، اگر پھر بیمار ہو جائے، اثرات ہو جائے پھر کیا ہوگا. آخر پھر مشورہ ہوا کہ اسی راہب کے پاس چھوڑتے ہیں، برسیسا کے پاس چھوڑتے ہیں. تو وہ تو مانے گا نہیں، کیا کریں. بادشاہ خود آیا منانے کے لیے، اس نے بولا نہیں بھائی توبہ توبہ، اجنبی عورت کو میں تھوڑی اپنے پاس رکھوں گا. اور وہ واقعی اخلاص کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا، کوئی اس کے اندر برائی نہیں تھی، لیکن ابلیس کا مکر، فریب، بدماشی. آخر بادشاہ نے بولا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے اسی عبادت خانے کے قریب میں اس کے لیے گھر بناتا ہوں، اسی گھر میں رہے گی، اتفاق کبھی تکلیف ہو جائے تو آپ اس کے اوپر دم کر، نہیں تو بس چھوڑ دو. بولا ہاں ٹھیک ہے، ایسا صحیح ہے. خیر آہستہ اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد پھر ابلیس نے اس کے دل میں بات ڈالی، شاید وہ بیچاری وہاں بیمار ہو، تڑپ رہی ہو، تجھے کیا پتہ، رابطہ تو کر. پھر جاتا کبھی کبھی دروازے، پوچھتا کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت صحیح، ہاں ٹھیک ہے. پھر اسی نے دماغ میں بات آئی، اسی نے شیطان نے بات ڈالی کہ اس کی طرف کچھ کھانا شانا بھیجا کرو، اکیلی عورت ہے، پتہ نہیں کبھی کیا ہو. پھر کھانا بھیجنا شروع کیا. پھر بولا اس کو ابھی روزانہ تھوڑا تھوڑا دین سکھایا کر. پھر اس کو بولا کہ گھر کے چھت پر تو بھی بیٹھا کر، میں بھی اوپر بیٹھوں گا، آپ کو کچھ نہ کچھ دین سکھاؤں گا. پھر اسی کو نماز عورت کو سکھائی، پھر وہ نماز پڑھنا شروع کی. پھر دماغ میں باتیں ڈالیں کہ چھت پر بیٹھے ہو، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، اشارے کر رہے ہیں جیسے آج کل یہ لڑکے ہوتے ہیں نا اوپر جا کر کے موبائلوں پر شروع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. لڑکیاں شرم بھی نہیں آتے ہیں. اور یہ تو ایسا بڑا فتنہ ہے موبائل کا کہ اللہ کی پناہ. ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک علاقے کا بڑا عزت والا آدمی، اسی کو کسی لڑکی نے اس طرح سے فون پر ورغلا کر کے اتنا کیا کہ ابھی وہ پتہ نہیں اپنے گھر میں بیٹھی ہے کمرے کے اندر، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو لڑکی بولتی ہے کہ اپنی باڈی تو مجھے دکھاؤ،
تیری باڈی کیسی ہے، یہ ہے۔ آخر ادھر سے اس نے بھی کپڑے اتارے، ادھر سے اس نے بھی کپڑے اتارے، اور ویڈیو میں ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بے غیرتی دیکھو، ابھی دنیا میں کسی کو بظاہر پتہ ہی نہیں ہے، اور بے حیائی کتنی چل رہی ہے، یہ شیطان کا کمال ہے۔ اچھا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہی لڑکی اس لڑکے کو کوئی نہ کوئی ایک دو تصویریں بھیج کر کے، ویڈیو بھیج کر کے اس کو بولتی ہے کہ ابھی یہ سارے تیرا ریکارڈ میرے پاس ہے، ابھی 5 لاکھ روپے مجھے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ میں ویڈیو تیری وائرل کرتی ہوں۔ ابھی یہ پریشان ہو گیا کہ یہ عشق بازی میں کہاں سے کہاں جا کر کے پہنچا، اسی کو دھمکی میں نہیں آیا اور اس نے وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ اپنے علاقے میں اتنا رسوا ہو گیا، اتنا رسوا ہو گیا کہ اللہ کی پناہ۔ یہاں بہار کا کوئی واقعہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، وہ کوئی میاں بیوی کی کوئی بے وقوفی، انہوں نے ویڈیو بھر لی اپنی، وہ کسی نائی کے پاس گیا، وہاں موبائل رکھا اور بال وغیرہ جو بنوانے تھے بنا کر کے جیسے چلا گیا تو اس کا موبائل وہیں رہ گیا۔ موبائل رہ گیا تو اسی نائی نے شرارت کر کے اس کو موبائل کو جیسے دیکھا، وہ ویڈیو نظر آ گئی، وہ ویڈیو اپنی طرف بلوٹوتھ کر دی۔ ابھی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا موبائل لینے کے لیے، اس کو موبائل دے دی، بعد میں اس خبیث نے وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ ابھی پورے علاقے میں سارے ادھر سے فون آ رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے، ارے تو یہ کیا کر رہا ہے، تیری بیوی یہ کیا کر رہی ہے۔ آخرکار اس کو گھر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہ حالات ہیں۔ اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو یہ بڑا ٹچ موبائل نہ دو۔ یہ کوئی قرآن پاک نہیں پڑھتے، اس کے اندر کوئی بزرگوں کے بیانات نہیں سنتے، بڑے دشمن ہیں تمہارے ایمان کے لیے۔ بھائی اوپر چھت پر نہ بیٹھو، نیچے جاؤ، لوگ آپ کو دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ پھر یہ بات بھی سمجھ میں آخرکار کرتے کرتے ان کو ایک ہی کمرے میں ساتھ کر دیا شیطان نے۔ ابھی جب ساتھ ہو گئے تو پھر زنا بھی ہو گئی۔ اور حضرت پیران پیر جیسے بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی اجنبی عورت کے سامنے کہیں بھی تنہائی میں آ جائے اور پھر قسم کھا کر کے بولے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے بولے کہ اللہ کی قسم میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا تھا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان لڑکا لڑکی آپس میں سامنے ہو جائیں، تنہائی میں آ جائیں اور برا خیال نہ آئے۔ آپ جو موبائل پہ بات کر رہے ہو تو کوئی اور ہوتا ہے کیا؟ تو اس وقت میں شیطان بیچ میں نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو زنا ہو گئی، اور پھر زنا کے بعد پھر حمل بھی ٹھہر گیا۔ ابھی حیران کہ کیا کروں، پریشان ہو گیا۔ ابلیس نے اس کو سکھایا کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، جب آئیں گے پھر دیکھا جائے گا، اس کے رشتہ دار وغیرہ۔ جب رشتہ دار آئے اس کو لینے کے لیے تو تب تک ابلیس نے پہلے سے ہی اس کو بولا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں اور بچے کا کچھ کرو، نہیں تو پھر تجھے نقصان ہوگا۔ آخر عورت کو ذبح کر کے اور دفن کر دیا، بچے کو مارا، عورت کو دفن کیا۔ پھر جب وہ آئے تو اس نے بولا یار آپ کی عورت بیچاری مقدر تھا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ مر گئی، اس لیے میں نے اس کو دفن کر دیا، یہ اس کی خبر ہے۔ تو وہ بیچارے واپس چلے گئے۔ جیسے واپس چلے گئے تو بعد میں رات کو 3 بھائی تھے، تینوں کو خواب میں آیا کہ ہماری بہن کو مری نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے، جا کر کے اس کو قبر کشائی کرو۔ آئے، جا کر کے وہاں دیکھا تو واقعی قبر کو کھودا تو اس کا گلا کٹا ہوا ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ بڑا غصہ ہوئے، جلدی سے تحقیقات کر کے اس کو پکڑ کر کے وہاں لے گئے، بادشاہ کے پاس لے گئے، معلومات کی کہ یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ابھی جب اس کے پھانسی کا آرڈر ہوا کہ ابھی اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اسی ٹائم پر ابلیس اس کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ ابھی دیکھو میں ابلیس ہوں، یہ سارا کام میں نے کیا ہے، تیری بزرگی میں رخنا ڈالنے والا، تیری عبادت کو خراب کرنے والا، تیری غیرت کو، عزت کو خراب کرنے والا، زنا کرانے والا، قتل کرانے والا، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ ابھی جب اتنا کچھ میں کر سکتا ہوں نا، ابھی میں آپ کو اس پھانسی سے بچا بھی سکتا ہوں۔ ایک ہی نسخہ ہے، کیا کہ ابھی تو مجھے سجدہ کر۔ ابلیس کہتا ہے مجھے سجدہ کر تو میں تیری جان چھڑاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی سجدہ کرتا ہے بولتا ہے قال انی بریء منک، میرا تیرے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ یہ ابلیس بھاگ جاتا ہے، وہ کفر پر کافر ہو کر کے اسی کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے۔
یہ مفسرین کرام نے کئی سارے تفسیروں کے اندر یہ واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ابلیس بڑا خطرناک ہے، اللہ کی مدد کے بغیر آپ اسی سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی غلط کام کی طرف ذہن جائے، جلدی اللہ سے پناہ مانگو، اللہ رب العالمین آپ کو شیطانی شر سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں انسان ہیں ہو گئی ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے، آئندہ ہر طرح کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔